अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम यूट्यूब चैनल दुनिया और दीन ہے نبی علیہ السلام میں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے اس دین میں کوئی نیا کام کیا عبادت کی نیت سے، یعنی یہ ذہن میں رہے دین میں نیا کام عبادت کی نیت سے تو وہ رد ہے، مردود ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ بھی رد ہے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ اسلام وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اور یہ کہنا کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اپنی اس میں منمانی نہیں، شریعت سازی جو ہے وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے۔ اس لیے امام شافعی کا یہ بڑا مشہور قول ہے، من استحسن فقد شرع، جس نے دین میں کسی کام کو کہا کہ یہ اچھا ہے، صرف یہ کہنا کہ یہ اچھا ہے، مستحسن ہے، اس نے شریعت سازی کی، اس نے شریعت بنایا، شریعت کے اندر کوئی قانون یعنی شریعت کی سازی کی، شریعت میں کوئی نیا حکم لے کے آیا، کیونکہ شریعت ہی کوئی اجازت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تحت ہی ہم کسی چیز کو کہہ سکتے ہیں یہ مستحب ہے یا یہ مسنون ہے یا یہ جائز ہے ناجائز ہے، اس پہ شرعی دلیل ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کے ہاں کوئی فوتگی ہو تو لوگ جب آتے ہیں تعزیت کے لیے وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کلام بخشیں اور اس طرح کی سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 دفعہ کل پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے مولوی کو بھی اٹھایا ہوتا ہے اور جو بھی آتا ہے وہ اسی طرح کرتا ہے۔ تو کیا اسلامی طریقہ ہے یہ یا یہ درست ہے؟ دیکھیں نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ تابعین کے دور میں ایسا بالکل طریقہ نہیں تھا، یہ دین کے اندر نیا کام ہے، احداث فی الدین ہے، دین میں یہ بدعت۔ تو یہ اگر نیکی کا کام ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور امت کو بتاتے، تو آپ نے اگر یہ نہیں طریقہ بتایا تو جو طریقہ بتایا کہ للہ ما اعطى ولہ ما اخذ وکل شیء عندہ الی اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور کہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو وہ دے یا جو لے لے، ہر ایک کی مدت مقرر ہے اللہ کے ہاں، بس صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ یا کہہ سکتے ہیں عظم اللہ اجرک، اللہ تمہارے اجر میں اضافہ فرمائے اور تمہیں صبر کی تلقین فرمائے اور تمہارے جو فوت ہوا ہے اس کی مغفرت فرمائے، یہ جملے کہے جا سکتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانا، فاتحہ پڑھنا، یہ چیزیں پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے اور یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور لوگ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، نیچے بیٹھنا بھی کوئی سنت نہیں ہے، اگر گھر میں کرسیاں وغیرہ ہیں تو اس پہ بیٹھا جا سکتا ہے، الگ سے دریاں بچھانا یہ بھی کوئی درست نہیں ہے۔ پھر کھانے کی دعوتیں چلتی ہیں، یہ بھی درست نہیں، صرف جن کے گھر فوتگی ہے یا ان کے کوئی رشتہ دار ہیں ان کے لیے کھانا قریبی رشتہ دار انہیں دیں، لیکن دعوت کا اہتمام نہ کیا جائے اور صرف ان لوگوں کے لیے کھانا پکایا جائے۔ اور یہ جو طریقہ ہے تعزیت کا جو آپ نے ذکر کیا یہ درست نہیں ہے۔ درست میں نے جو بتایا کہ تھوڑی دیر بندہ بیٹھے اور اٹھ کے چلا جائے، اور یہاں سعودیہ میں تو ٹائم رکھا ہوتا ہے انہوں نے عصر سے تقریباً عشاء تک، اور باقی وقت نہیں ہوتا، بس اس وقت ہی لوگ آتے ہیں تعزیت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں دیکھا کہ وہ صبح 7-8 بجے سے لے کر شام تک جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، جناب پنکھے چل رہے ہیں، اخبار پڑھے جا رہے ہیں اور گپ شپ بھی ہو رہی ہے، غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، کوئی آ گیا نیا بندہ تو کلام بخشیں جی، اس طرح نہیں، ٹائم مقرر کر دینا چاہیے تاکہ جو ہے لوگوں کو بھی آنے میں آسانی ہو، اور 5 منٹ کوئی بندہ بیٹھے اور فوراً چلا جائے۔ تو اس طرح ڈیرے لگا کے بیٹھ جانا جو ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ تھے محترم محمد جمیل علوی صاحب جو گروپ مسائل دین المدینہ میں آئے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں، جسے ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا و دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے نماز، مصنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔